ضیالے بھی ہوں گے جنہوں نے کہا ہوگا کہ یار تم نے غوث اعظم کے نام سے مانگا ہے، لو میں دے رہا ہوں، اس لیے کہ اگر ہمارے گھروں میں روزیاں اتر رہی ہے تو غوث اعظم کی کرم سے ہے، اگر ہمارے اندر جو جان باقی ہے سرکار غوث اعظم کی وجہ سے ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہوگا یار تم اس طرح مانگ رہے ہو، سنو یہ سب کچھ تو انہی کا صدقہ ہے، انہی نے تو سب کچھ عطا کیا ہے۔ یار امام کی بولی میں کہے ہوں گے یہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنی وہ چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ کچھ لوگوں نے تو یہ کہہ کے دیا ہوگا، مگر سنو کچھ انہی میں سے ایسے بھی لوگ ہوں گے کہیں کیا یار بکواس کیے ہوئے ہیں، ان کے نام سے محفل کر رہے ہو، کیا فضول خرچی کر رہے ہو۔ اے جوانوں میں تجھے ایک لمحے فکریہ دینا چاہتا ہو، آج محفل منعقد کیے ہو تو سنو آج کا پیغام بھی اپنے دامن میں سمیٹ کے لے جاؤ۔ فقیر برکاتی کچھ اہم بات کرنا چاہتا ہے، اے لوگوں اگر ان کے نام سے محفل منعقد کیے ہو تو یاد رکھ لینا آج ان کے نام سے روشنی کیے ہو، میرا دعویٰ ہے حدیث کی روشنی میں کہتا ہو ان کے نام سے محفل منعقد کیے ہو، مر کے قبر میں جاؤ میرے مصطفیٰ تمہارے قبر میں سجانے میں کوئی کمی نہیں رکھے ہوں گے۔ آج کچھ لوگوں نے کہا ہوگا یار کون محفل منعقد کی ہے، کیا باتیں کریں گے، کیا ان کا ذکر بیان کریں گے۔ یار تمہیں معلوم نہیں ہے ان کا جب بیان ہوتا ہے، ان کے شان بیان ہوتا ہے تو رحمتیں جھک جھک کے بھی سلام کیا کرتی ہے، اس لیے وہ ان کی بات ہو رہی ہے جو محبوب کا روحانی بیٹا ہے، ان کی محفل سجا کر کے بیٹھے ہیں جو میرے محبوب کا روحانی بیٹا ہے۔ لوگوں سنو آج ان کی محفل منعقد کیے ہو، مر کے جب قبر میں جاؤ گے یہی لوگ کہیں گے وہ دیکھو پردھان کا بیٹا جا رہا ہے، کوئی کہے گا پہلوان کا بیٹا جا رہا ہے، مگر کچھ فرشتے کہیں گے اے لوگوں گواہ ہو جاؤ یہ پہلوان کا بیٹا نہیں ہے، یہ کوئی پہلوان مگر یہ پردھان کا بیٹا نہیں ہے، یہ عاشق غوث اعظم جا رہا ہے، عاشق مصطفیٰ جا رہا ہے۔ مر کے قبر میں پہنچیں گے فرشتے کہیں گے من ربک ما دینک ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، بتا ان کے بارے میں کیا کہا کرتا ہے۔ اس وقت تیرے دل کو بھی زبان ہوگی، تیرے ہر رونگٹے کہیں گے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بھی یاد رکھا کرو، محفل کسی کی بھی ہو، باتیں کسی کی بھی ہو، زبانیں کسی کی بھی ہو، یہ سوچ کے نہ یا کون بول رہا ہے کس کی زمین پہ ہو رہا ہے، یہ سوچو کسی کا بھی ہو لیکن ذکر تو میرے محبوب کا ہو رہا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں نا محبوب کا ذکر سن کر کے اگر کسی کے دل میں ٹھنڈک نہ محسوس ہو تو تڑپتا ہوا دل وہ کسی مومن کا دل ہی نہیں۔ آج بہت پرفتن دور میں بہت ساری باتیں لوگ کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ کیا سننے کو ہو جاتے ہیں، ہر وقت میں محفل سجا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ مجھے بتا یہ سرکار غوث اعظم کی محفل ہے، اور بھی طرح کی محفل سجائی جاتی ہے۔ ایک بات کہتا ہوں محفل سجانے سے فائدہ کیا ہے؟ ایک تو وہ کچھ غریب لوگ ایسے ہیں جو مدرسے میں آ کر کے تعلیم حاصل نہیں کر سکے، تو علماء نے ایک نسخہ یہ بھی بیان کیا ہے، یہ بھی طریقہ اپنایا ہے کہ محفل سجائی جائے اور ان کا ذکر کیا جائے تو جو لوگ تعلیم نہیں حاصل کیے ہیں اس ذریعے سے انہیں تعلیم دیا جائے۔ تو آپ کہو گے کیا انقلاب آیا؟ میں کہتا ہوں اگر سروں پر ٹوپیاں سلامت ہے جوانوں کے نا تو یہ محفل ہی کی بدولت ہے، اگر کسی کے چہرے پہ داڑھی سلامت ہے تو یہ محفل ہی کی بدولت ہے، اس لیے کہ جب تک محفل انعقاد نہیں ہوا تھا یہ وجود نہیں آیا تھا، جب محفل انعقاد ہوئی ہے تو کامیابی بھی منزل پر چومنے لگ گئی۔ سنو محفل سجانے سے کیا فائدہ ہے؟ امام محدث حق دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں جس محفل جس جگہ جس محلے جس ضلع جس گھر میں محفل سجائی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی 1 سال تک وہاں آفت و بلیات سے محفوظ کر دیتا ہے، اور وہاں رحمت و برکت کا نزول 1 سال تک اللہ نازل فرمایا کرتا ہے۔
یہ شان ہے۔ دوسری بات یہ ہے جب محبوب کا ذکر ہوتا ہے تو اسی بانے دل کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے کہ محبوب کا ذکر ہو تو دیوانے بیٹھ کے سنتے ہیں جھومتے ہیں۔ یار کسی پردھان کی بات کرو گے کوئی جھومے گا نہیں، کسی نیتا کی بات کرو گے کوئی جھومے گا نہیں، مگر جیسے ہے محبوب کی نعت سننا شروع ہو جاتا ہے، محبوب کا نعت پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے ہی ان کے تذکرے ہو جانے لگتے ہیں، یہ سنی علماء جب بیان کرنے لگتے ہیں دیوانے جھومنے لگتے ہیں، یہ ثابت کرنے جاتے ہیں یا رسول اللہ یہ سب کچھ آباد ہے تو آپ کی وجہ سے ہے۔ اے میرے محبوب میں بتانا چاہتا ہوں یہ دنیا کا کسی چیز سے ہمیں لینا دینا نہیں ہے، بس یہ بتانا چاہتا ہوں یہ دنیا کی محفلیں اپنی جگہ، اے محبوب تیری محفلیں اپنی جگہ، کسی کی جے پہ جے ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ ہاں کسی کی محفل میں جھوما نہیں جاتا سوائے محبوب کے۔ سنو کچھ باتیں سرکار غوث اعظم کی شان بھی بیان کرتا ہوں۔ جب بغداد کی سرزمین پر عباسیہ کا دور تھا، حکومت عباسیہ کا دور تھا، ایک بات سنیں، میرے مصطفیٰ جب بظاہر تھے ان کی حکومت تھی بظاہر، ابھی تو حکومت میرے مصطفیٰ کی ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گی، قیامت تک رہے گی، حشر میں بھی رہے گی، مگر بظاہر کی بات کرتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے اپنا دارالسنت مدینہ شریف کو بنایا۔ میرے مصطفیٰ جب دنیا سے چلے گئے، حضرت صدیق اکبر کا دور آیا تو انہوں نے اپنا دارالحکومت مدینہ شریف کو بنایا۔ جب وہ چلے گئے عمر فاروق اعظم کا دور آیا، انہوں نے مدینہ شریف کو بنایا۔ حضرت عثمان غنی نے انہوں نے مدینہ شریف کو بنایا، مگر جب مولا علی کی باری آئی تو انہوں نے ملک شام کو بنایا۔ پھر حضرت امیر معاویہ کا دور آیا، انہوں نے بھی ملک شام کو بنایا۔ اس کے بعد جب عباسیہ حکومت آئی نا تو انہوں نے بغداد کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ اسلام بڑا زور و شور سے تھا اس دور میں، مگر عیسائیوں کا بڑا جذبہ تھا، بہت ہی مسلمانوں کو شکست دیا جا رہا تھا اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی سازشیں کی جا رہی تھی۔ اس دور میں ضرورت تھی کہ ایسے مرد قلندر کی، جس مرد قلندر کے کردار و عمل سے اسلام کا بول بالا ہو جائے۔ رب نے اس مرد قلندر کو جیلان کی شہر میں پیدا فرمایا۔ جیلان شہر میں جب جیلان شہر ایک علاقہ ہے، ایک گاؤں ہے، اور اس محلے کا نام